100 کے قریب غلام حضور کے شہید ہو گئے، گولیاں ان کو لگی ہیں، جیلوں میں ہزاروں کے تعداد میں یہ گئے، معذور یہ ہوئے ہیں، گھر ان کے توڑے، سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، اور قوم کے نادانی دیکھو، کیونکہ میڈیا کے پروپیگنڈے میں ہم آ جاتے ہیں نا، ہم نے کبھی قریب سے حقائق کو سمجھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو یار، مولانا صاحب نماز روزے کی بات بتاؤ، باقی یہ کون سی بات ہے؟ یہی تو قوم کا ذہن بنا دیا کہ نہ ظلم کے خلاف مت بولنا، ظالم کے نظام کے خلاف بات مت کرنا، پر نماز پڑھاؤ، علامہ صاحب درود پاک کی فضیلت بتاؤ، گھر پہ جاؤ، ہم کو بھی گھر پہ جانے دو، تو حال دیکھ لیں پھر آپ، کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر رب کا عذاب تو آنا ہے نا۔ یہ حضور کے غلام اور سادات علماء کرام عاشق وفادار لبیک کے نعرے لگانے والوں کے خون سے اگر اس زمین کو پھر رنگا جائے گا اور اس زمین کو خون آلود کیا جائے گا، مسجد کا تقدس، جامع مسجد رحمت للعالمین کا تقدس پامال، امیر المجاہدین کے مزار کی بیعت بھی پنجاب حکومت اور پولیس نے کی ہے، جوتوں سمیت داخل ہو گئے۔ خدا کا عذاب تو آنا ہے، لیکن ہمیں بھی تو جواب دینا ہے نا، ہم کب اٹھیں گے؟ ہم کب ان باتوں پر غور کریں گے؟ یہ کوئی سیاسی بات ہے، یہ پوری اہل سنت پہ حملہ نہیں ہے۔ افسوس ہے یار، افسوس ہے، بات ختم کر رہا ہوں، میں کیا بات کروں آپ سے، افسوس ہے یار، ہمارے بڑے سے بڑے مفتی اور پیر کے منہ سے 2 جملے بھی نہ نکلے۔ ابھی کی رپورٹ ہم تو رابطے میں کہ فضل الرحمان بہت ایکٹیو ہوا ہے اور اس نے ہر جگہ فون کیا ہے کہ بھائی لبیک والوں کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ حد نہیں ہو گئی یار، غور تو کرو، پھر ہمارا کیا فائدہ پھر زندگی کا؟ آج ہمارے لوگوں کے منہ سے 2 جملے بھی نہ نکلے یار، بات کرنے میں بھی طریقہ نہیں آیا، بات کرنے بھی نہیں آئی، بات کیا کی ہے یار تم نے؟ اگر کانفرنس بھی کی، پریس کانفرنس کی، تو تم اس پہ کیسا تمہارا لہجہ ہے؟ 1 منٹ کے اندر حکومت کو یہ کہتے کہ پوری اہل سنت پر حملہ ہے، کیسے تم نے دودھ پیتے بچوں کو اٹھا لیا، عورتوں کو تم نے مارا ہے، سب کچھ تم نے کیا ہے۔ اگر یہ آدھے گھنٹے میں ظلم نہیں روکو گے تو پورے پاکستان کے اندر حضور کے غلام میدان میں ہوں گے، کیونکہ اہل سنت لاوارث نہیں ہے۔ مفتی صاحب جملے یہ ہونے چاہیے، او مفتی اعظم، لیکن 2 جملے بھی اگر حکومت کو نہ بول سکے تو کیا ہوا؟ پھر لیٹے ہوئے ہیں نا لوگ تو پھر، اور دیکھو فضل الرحمان کو، آپ جملے دیکھو اس کے یار، اس کا پورا وفد تحریک لبیک کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ پر حملہ، ہم پر حملہ ہے، پوری یہ ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، ہم میدان کے اندر کھڑے ہیں، اور اس وقت وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم اہل سنت کے لیے المیہ نہیں ہے، فکریہ نہیں؟ ہم ان باتوں کو کیا کریں گے؟ ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہے؟ پھر ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ ہماری مسجدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ ہمارے مراکز کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ تو کل گھروں میں گھس کے ماریں گے ہمیں۔ ایک تحریک لبیک وہ جماعت ہے، یاد رکھیے گا، جنہوں نے ہر دشمن کے سامنے اہل سنت کے وقار کو بچا کے رکھا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہوگا کچھ بھی نہیں، اگر اس کا بھرم ڈیمیج ہوتا اور اس کو کچھ ہوتا تو پھر کوئی بھی سنی محفوظ نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، پہلے بھی انہوں نے ہماری مسجدوں پہ قبضے کیے، پہلے کم انہوں نے تماشے کیے ہیں دیگر لوگوں نے، تو یہ تو ایک جماعت ہے، لیکن ہم کو الجھایا نہ، جان بوجھ کر ہم کو ادھر ادھر الجھایا، ہمیں بھی نظر نہیں آتا۔ جو پورا گھرانہ حضور کی خاطر قربان ہو جائے، جس کے گھر کو بار بار توڑا جائے، جن کی بچیاں تک، اب تو یار بابا جی کے گھرانے کی دودھ پیتی بچی نے بھی جیل کی سلاخوں کو دیکھ لیا، اب بھی کوئی شک رہ گیا ان کے حق ہونے پر یار؟ لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، ہمیں جو میٹھی تقریریں کرے، 25 منٹ کی گفتگو کرے، تقریریں میٹھی کرے، کسی کو کچھ بھی نہ بولے، ہم کہتے ہیں یار یہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے، باقی تو علامہ صاحب پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ تو خیر ہے، پھر رہیں، ہمیں جس گمان میں رہنا ہے رہیں۔ الحمدللہ حضور کے غلاموں کو کسی کی کوئی حمایت کی حاجت نہیں ہے، انشاءاللہ مدد اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یہ تو امتحان تھا، اور امیر المجاہدین نے بتایا تھا کہ امتحان کے بعد ہی بڑے بڑے انعامات آتے ہیں۔ فلسطین تو 2 سال سے خون میں ان کو رنگا جا رہا ہے، الحمدللہ آج بھی، اس وقت بھی الحمدللہ مرید کے پہ ہزاروں کی تعداد، 3 دن سے مسلسل گولیاں چل رہی ہیں، کوئی ہو تو صحیح مرد قلندر، 3 دن سے مسلسل گولیاں، اس کے باوجود بھی امیر المجاہدین کے شہزادے ہوں، ذمہ داران ہو یا کارکنان ہو، کوئی ایک لمحے کے لیے تو پیچھے ہٹاؤ، بڑے بڑے کنٹینرز اٹھا کر ہٹا دیے گئے۔ آج بھی یہ عشق و مستی کا قافلہ پوری امت کا اور ہم سب کا قرض اتارنے کے لیے میدان میں موجود ہے۔ آپ نے اور میں نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے حضور کے غلاموں کا ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ